اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں۔ اس وقت مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، تو میں بستر سے اٹھ کر آئی ہوں، وضو کر کے تہجد پڑھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آج تھوڑا مجھے بڑا ڈپریشن سا ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ کچھ انٹرنلی طبیعت نہ صحیح نہیں لگ رہی ہو، یا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ میری بیٹی نواسی آج چلی گئی۔ ماشاء اللہ گھر میں ان لوگوں کی وجہ سے رونق تھی، تو اب بالکل خاموشی ہو رہی ہے۔ چلے اللہ کے وضو کر کے اللہ کے حضور جاتی ہوں۔ نماز پڑھنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ میں نے کبھی آپ کو اپنے گھر کا یہ والا کمرہ نہیں دکھایا ہے۔ یہ میرا کمرہ، ویسے تو یہ میرے ہسبینڈ کا کمرہ ہے، لیکن مطلب ہسبینڈ کا کمرہ رہتے تو ہم دونوں ساتھ ہیں، لیکن یہ ہم سمجھے خاص ایسا کمرہ ہے جہاں آپ کو کوئی تصویر نہیں ملے گی، کوئی ٹی وی نہیں، کوئی میوزک۔ یہ بس سمجھیں یہاں پر صرف ہم لوگ کو بہت سکون ملتا ہے۔ یہاں پر ہم ساری نمازیں وغیرہ ہم لوگ ادھر ہی آ کر کے پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کمرے میں کوئی پکچر وغیرہ نہیں ہے، ہر طرف اللہ کا نام ہے۔ اس الماری میں آپ دیکھیں ہر طرح قرآن ہے، تفسیر کے ساتھ ہے، آب زمزم ہے، مکہ مدینہ کے عطر ہے، دعائیں لگی ہوئی ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی بالکل اجازت نہیں ہے اس کمرے کو، صاف ستھرا رہتا ہے، سوتے نہیں ہیں ہم لوگ یہاں، لیکن یہ کمرہ عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پر ہم بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ اب اسی کمرے میں میں آئی ہوں، میں تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوں۔ نماز پڑھ کر کے پھر بتاتی ہوں آپ کو اس کے بعد میں نے کیا کیا۔ تہجد پڑھنے کے بعد اب میں سورہ رحمان پڑھ رہی ہوں۔ جس طرح سورہ یاسین کو کہتے ہیں قرآن کا دل ہے، اسی طرح سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن کی زینت ہے۔ سورہ رحمان پڑھ کر دل کو اتنا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہم کسی حصار میں آ گئے، ہمارے بچے، ہمارا گھر بار کسی بہت ہی غیبی طاقت نے ہمیں اپنے ہاتھوں میں تھام لیا ہے، اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں سورہ رحمان اور سورہ تغابن کی تلاوت کروں گی۔
دعائیں پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور جھولی پھیلا کر، آنچل پھیلا کر، اپنے دل میں جو بھی باتیں ہیں، جو بھی اپنی غلطیاں ہیں، اس کی معافی مانگی۔ اللہ پاک بہت رحیم ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ پتہ نہیں ہم نے زندگی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، کس کس کا دل دکھایا ہے، جانے انجانے میں کون کون سی غلطیاں کر بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں عزت، صحت اور سکون والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، شیطان کے شر سے بچا، زمانے کی نظر بد سے بچا، ناگہانی آفتوں سے بچا، لا علاج مرض سے بچا۔ یا اللہ پاک سب کو، تمام مسلمان سبوں کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے، اور یہ جو آفت ہمارے ملک پر آئی ہے یا اللہ پاک، جس کا جو چلا گیا ظاہر ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا، لیکن جو رہ گئے اللہ میاں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، ان کے لیے غیب سے، یا اللہ تو چاہے تو غیب سے کیا کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ پاک غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کر، ہمارے ملک ہر طرف سے، چاروں طرف سے اس وقت بہت پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے ہمارا ملک، اور ظاہر ہے اس ملک سے ہی ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں۔ میری بہت دعا ہے اللہ پاک سیلاب سے متاثر لوگوں کی سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں دے، اور ہم سب کو اپنے گھر میں سکون اور عافیت دے۔ سکون اور عافیت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ پاک تو رحم فرما، مالک تو ہمارے دلوں کا حال جانتے ہے، تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ چلیے جی، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اور جب تک نیند نہیں آتی ہے دعائیں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کو میرا یہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا اور تلاوت کرنا اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا۔